ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شعر سے زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین و کرام، قرآن پاک کی صرف ایک سورت پڑھ کر سو جاؤ، اور صرف ایک اللہ پاک کا نام، صرف اس کو پڑھ کر سو جاؤ، صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک پڑھ کر دیکھ لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے زندگی بھر میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے دولت کا ڈھیر لگ جائے۔ جب آپ رات کو سوئے تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب صبح اٹھ کر دیکھا تو پورا گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بھری ہوئی تھی۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح کر کے دے گا۔ بس آپ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیروں رزق اور مال و دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل جو وظیفہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت کو آپ سے پیار ہی ہو جائے گا، ڈھیروں دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی آپ پیسہ خرچ کریں گے مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور اور توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسی پاورفل تسبیح ہے، انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جائیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا ہی نظر آتا ہے، وہ کوئی مزدور ہو یا پھر کوئی افسر ہو، کوئی بھی محکمے میں وہ کام کرتا ہو، لیکن پھر بھی ہر بندے سے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، گھر کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور آمدنی یعنی کہ تنخواہ ہماری وہیں کے وہیں ہے، اور گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی بہت عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو ہم لوگوں کی آمدنی میں بآسانی گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب گزارا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اس امر کا بہت زیادہ مجرب عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میرے بھائیوں اس طرح کے معاملات ہر دوسرے گھر میں دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ مہنگائی اپنی عروج پر ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اللہ پاک کا شکر ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم لوگ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے مال پر راضی ہو جائیں تو اللہ پاک بھی ہمارے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا عمل ہی یہی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ شکر، الحمدللہ، شکر ہے میرے اللہ۔ تو یہ شکر کا ہی وظیفہ ہے، اور قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ جب اس سورت کے ساتھ ملا کر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی رات میں آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ قرضوں میں ڈوب گئے ہیں تو قرضوں کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور جس طرح بھی آپ لوگ رزق چاہتے ہیں اللہ پاک غیبی خزانوں سے آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح بہت سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم لوگ اللہ پاک پر توکل رکھیں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک ہمیں کس طرح عطا کرے گا، جس طرح سے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندے کوئی جاب نہیں کرتے، پرندوں کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، وہ صبح صرف اللہ پاک پہ بھروسہ رکھ کے، صرف اللہ پاک پر توکل رکھ کر وہ لوگ اڑ جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ سیر ہو چکا ہوتا ہے، ان کا شکم پورا رزق سے بھرپور ہوا ہوتا ہے۔ اور بھی جو پتھر میں کیڑے پلتے ہیں، اللہ پاک ہی تو انہیں روزی دیتا ہے۔ ہم لوگوں نے روزی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے، ہم لوگ رزق کے پیچھے اتنا پاگل ہو گئے ہیں کہ ہمیں حلال اور حرام کا فرق بھی ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے میں ہم لوگ کیا کریں؟ اللہ پاک کی طرف سے اگر آزمائشیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا آئیں گی؟ اللہ پاک کی طرف سے اگر آزمائشیں نہیں آئیں گی تو پھر کیا آئیں گی؟ اللہ پاک اگر ہم سے ناراض نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ پاک کا شکر ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ ہر حال میں ہمیں اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ
ہمارا کامیاب ہو سکے اور اللہ پاک پہ بھرپور قسم کا توکل آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عمل کیا ہے؟ عمل کو ملاحظہ کر لیں۔ جب بھی آپ لوگ بستر پہ سونے کے لیے جائیں، گویا آپ لوگوں نے قمیص پہنی ہوئی ہو یا نہیں پہنی ہو، آپ لوگ جس حال میں بھی ہوں، آپ لوگ بستر پہ جائیں، سونے کے وقت ہی کرنے والا یہ عمل ہے۔ یعنی کہ جب آپ لوگ لیٹ گئے ہیں اور آپ نے پوری تیاری کر لی ہے کہ اب مجھے سونا ہے، اس وقت ہی آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ پاک پہ بھروسہ رکھ کر بغیر کسی سے بات کرے آپ نے اس عمل کو کر کے سو جانا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ایک بار صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، صرف ایک بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ گویا اللہ پاک سے آپ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور یہ عہد کر رہے ہیں کہ میرے مولا، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اب میں پوری کوشش کروں گا کہ میں گناہ نہ کروں۔ اس نیت سے آپ لوگوں نے اللہ توبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ تعداد کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جتنی چاہیں بڑھا سکتے ہیں، لیکن کم از کم 11 مرتبہ تو آپ لوگوں نے استغفر اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے شکر الحمدللہ کی پڑھنی ہے، یعنی کہ شکر الحمدللہ، صرف آپ نے اس کی تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد ہے، یہ اس وظیفے کا سب سے کم یعنی کہ درجے کا یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کی طاقت کو مزید بڑھانا تو آپ لوگوں نے اس کی تعداد کو دوگنا کر دینا ہے یا پھر تگنا کر دینا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ اس وظیفے سے اور زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد دعا لازمی مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے چاہیں تو ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں، اور اگر دل میں چاہیں تو دل میں مانگ لیں۔ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اللہ پاک سے لو لگائیں، اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ اللہ نہیں دے گا تو پھر دے گا کون؟ اگر اللہ ہی ہمارا کارساز نہیں ہے تو پھر کون کارساز ہے؟ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسے دے گا جسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کے تمام پریشانیوں کو، دکھ درد تکلیفوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔